السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ میں ذیشان مجاہد، اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے آج بات کرتے ہیں واٹ از ہپنوسس اور ہپنوٹائزڈ یا ہپنوٹزم، یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، یا خیال کو قابو کرنا اور پھر اس پہ عمل کرنا، یہ آج ہم بات سمجھتے ہیں اور اس کا ہماری ذاتی زندگی سے، انسان کی اور فطرتی حوالے سے کیا تعلق ہے، یہ میں آپ کو آج سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہپنوٹزم یا ہپنوسس کا ہماری ذاتی اور فطرتی اعتبار سے ہماری زندگی میں کیا عمل دخل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہپنوٹزم کیا ہے؟ ہم تمام انسان ہپنوٹائزڈ ہیں اپنے خیالات اور سوچوں سے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ بات کرتے ہیں آج، اور میں بات شروع یہاں سے کرتا ہوں کہ ہم سب تقریباً جو ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ہپنوٹزم یا ہیلوسینیشن کیا چیز ہوتی ہے، یا جو کوئی بھی آپ کا جاننے والا سائیکالوجسٹ ہو، آپ اس بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کسی جاننے والے سائیکالوجسٹ سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے ہپنوٹزم کے بارے میں انٹرنیٹ پر بھی بے انتہا مواد موجود ہے، اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہیں تو ویسے چھوٹی اور آسان تعریف آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ آپ کو بات جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آ جائے کہ ہپنوٹزم یا ہپنوٹائزڈ کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انگلش میں اس کو ہپنوٹائز یا ہپنوسس کہا جاتا ہے۔ تنوم، یہ عربی لفظ کا، عربی لینگویج میں اس لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تنوم، ٹھیک ہے، اور اردو میں اسے کہا جاتا ہے خیالات کو قابو کرنا یا خیالات کو دماغ کے ذریعے قابو کرنا، ٹھیک ہے، کہلاتا ہے، یہ ہپنوٹزم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل موضوع یا مدعے کی طرف آتا ہوں۔ اگر آپ کو یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہپنوٹزم کیا ہے، جو ضروری سی بات ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ ہپنوٹزم ہوتا کیا ہے، آگے مزید آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ تو ہمیں اپنے بزرگوں سے، اسلاف سے اکثر یہ سننے اور پڑھنے کو ملتا ہے، اگر ہم دینی کتب کا مطالعہ کریں یا اپنے اسلاف کو پڑھیں جنہوں نے دین کے حوالے سے بہت سارا کام کیا ہے، اور ہمیں یہ ہدایت بھی کی جاتی ہے کہ نصیحت کے طور پہ کہ اپنے خیالات پر دربان بن کے بیٹھو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے یہ بات نہیں سنی کہیں یا سمجھی نہیں ہے تو آج اس کو سن بھی لیں اور سمجھ کر جو ہے پھر عمل بھی شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ شروع کر بھی دیں گے اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو۔ ہمارے دینی اسلاف، مشائخ نے اور اس علماء کرام نے، فقیروں نے جو باتیں دین آسانی کے لیے، اس امت کے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ دین ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے ہمیں، اس کے لیے، اس کے حوالے سے مشائخ نے، علماء کرام نے، فقیروں نے، درویشوں نے بہت کام کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس امت کے لیے وہ بہت محنت کا کام جو انہوں نے کیا، اور اس کام کی توفیق رب تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا، اور نہ ہوتی ہے ہر کسی کو۔ یہ الگ بحث ہے اور بات ہے کہ ہمارے ہاں اب دین کو بھی کاروبار بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس امت کی بس قسمتی کہہ لیں، آزمائش کہہ لیں، یا جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے، حدیث بھی ہے کہ ہمیں 1400 سال پہلے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے، ٹھیک ہے۔ تو سنیں، انشاءاللہ بات آپ کو آسان ہونے والی ہے آپ کے لیے، اور آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی۔ آج کے موضوع سے اگر آپ سب بہن بھائی توجہ دے کر سمجھ گئے تو خیالات پر دربان یعنی گارڈ، آسان لفظ استعمال کرتا ہوں کہ سیکیورٹی گارڈ کا کام کیا ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کے کام سر انجام دیتا ہے، وہ چیکنگ کرتا ہے۔ اب ہم نے باہر سے کوئی سیکیورٹی گارڈ ہائر نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ اس میں ہماری انسانوں کی کوئی مدد کر سکتا ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے، بلکہ ہم سب نے خود ذاتی طور پر اپنی اپنی سوچ اور خیال پر جو ہے وہ پہرا دینا ہے۔ سیکیورٹی چیکنگ کا
کام سر انجام دینا ہے. ہم نے خود ذاتی طور پر اپنی سوچوں اور خیالوں کی شناخت کرنی ہے، ان کی نشاندہی کرنی ہے. اب یہ کام پریکٹیکلی کیسے ہوگا یہ سمجھنا بہت ضروری بات ہے. یہ مشکل تو نہیں کہتا میں کہ مشکل کام ہے، لیکن توجہ اور فکر سے یہ آسان ہو جاتا ہے. تو اگر آپ بہن بھائی دھیان سے سن لیں آدھا کام، تو ایسے سننے سے ہی ہو جائے گا اور سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ چیکنگ کیسے ممکن ہے، خیالات کی شناخت کیسے کرنی ہے ہم نے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس بات کو سمجھیں. تو یہ چیکنگ خیالات کی شناخت کیسے کرنی ہے وہ طریقہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں. آپ یہ بات ہمیں جو ہے اس طرح سمجھ آئے گی کہ ہم اگر غور کریں گے کہ کون سا خیال کیا ہے، کس جانب سے آیا ہے، اور یہ سوچ جو تھنکنگ پروسیس ہے، یہ خیالات ہمارے ذہن میں دماغ میں کہاں سے آ رہے ہیں، کس جانب سے آ رہے ہیں، رحمانی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، یا شیطانی اور ابلیس کی طرف سے ہیں، شیطانی خیال ہے. تو یہ چیکنگ ہم نے کرنی ہے. اپنے تھنکنگ پروسیس جو ہمارا سوچ کا جو معاملہ چل رہا ہوتا ہے وہ اس پہ ہم نے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو میں جانتا ہوں یہ باتیں شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں، یا زیادہ تر میرے بہن بھائی حیران ہوں گے کہ یہ کیا بیکی باتیں کر رہے ہیں. تو خیال کو کنٹرول کیسے کرتا ہے ہمیں، یا خیال کو کنٹرول ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور خیال ہمیں کیسے کنٹرول کر رہے ہیں، یہ بات ہم نے سمجھنی ہے. خیال بھی رحمانی اور شیطانی ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پریشان نہ ہو، اور اپنا ذاتی علم نالج جو ہے فی الحال آپ استعمال نہ کریں، یوز نہ کریں، اور بات کو سنیں. انشاءاللہ یہ میں بات آپ کو قرآن سے ہی ثابت کر دوں گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے یہ پروسیس، تھنکنگ پروسیس. تو پہلے یہ جانتے ہیں رحمانی خیال کیا ہے اور شیطانی خیال کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ پتہ ہم نے کیسے کرنا ہے، یہ پتہ ہم کیسے چلائیں گے. تو بات کچھ اس طرح ایک مثال سے سمجھیں کہ اگر کسی نے گھر میں پرندے جانور وغیرہ کسی نے بھی رکھے ہوں آپ کے ہاں، یا پال رکھے ہیں. آج کل یہ فیشن اور ٹرینڈ بھی ہے، بلی، کتا، جانور، شیر تک لوگ گھروں میں پال رہے ہیں آج کل. ٹھیک ہے. تو خیر میں اپنی اوقات کے مطابق بات کرتا ہوں کہ گھر میں نے جو مرغیاں پالی ہوں، یا جن کے پنجرے صبح ہوتے ہی میں چھت پر جا کر کھول دیتا ہوں، اور انہیں صبح اور شام ان کے کھانے یا خوراک یا دانہ پانی کا انتظام کرتا ہوں، یا ہم نے ہی کرنا ہوتا ہے جو پال رہے ہوتے ہیں. تو یہ ذمہ داری، اس کا بندوبست ہم نے کرنا ہے جب ہم نے گھروں میں انہیں پالنا ہے. اور کوئی بھی جانور پرندہ تو اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری بھی شرعاً ہماری ہے. شرع بھی یہی کہتی ہے، اور فطرت بھی، مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی، اور پھر انسان ہونے کی حیثیت سے بھی فطرتاً بھی ہماری ذمہ داری ہے. اب ہوا یہ کہ میں صبح شام اپنے کسی کام میں مصروف ہوں، جیسے کہ میں کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں، اور میں نے اپنے کام میں اتنا زیادہ میں محو ہو گیا اور مگن ہو گیا کہ مجھے دنیا کا کوئی ہوش باقی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا ہم جیسے کسی بھی کام میں کوئی گیم کھیلتے ہوئے، آج کل جیسے آپ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ایسے مگن ہو جاتے ہیں، ہماری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ ہمیں دنیا کا ہوش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ پریکٹیکلی ہمارے ساتھ فطرتاً ہو رہا ہے، نیچرلی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہوتا ہے، خود کوئی جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا، ہو رہا ہوتا ہے. یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے بھی، اور ابھی تک ہمارے بس میں نہیں ہے جب تک پتہ نہیں چلتا. تو دنیا کا ہوش باقی ہمیں نہیں رہتا. اور کوئی مجھ سے بات کرنے آتا یا آئے تو میں اسے اشارے سے ہی، انگلی کے اشارے سے خاموش رہنے کا جو ہے وہ آرڈر کرتا ہوں، یا جواب پر اسے کہتا ہوں کہ خاموش ہو. آپ میں سے بھی کوئی ایسی صورتحال سے گزرا ہوگا یا گزرے گے آپ، یا مستقبل میں، بلکہ اکثر ہم اپنے ضروری کاموں میں یا کھیل کود میں اتنے محو خیال ہو جاتے ہیں. عام سی سادہ سی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے آپ کو دنیا کا ہوش اور پرواہ نہیں رہتی. یہ عام سی بات ہے ہمارے لیے. آگے دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں.